کہ یار جا کے وہاں پہ آپ کہو کہ جی فلاں کا گھر تو ایسا ہے، فلاں کا گھر تو ویسا ہے، فلاں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، فلاں کے میرا اپنا گھر اجلا ہوا ہو اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے لیکن دوسرے کے گھر کی فکر کرنی ہے۔ اگر یہ والا مسئلہ کشمیریوں کے اوپر ہم چھوڑ دیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹرکی کے تو وہ اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ یہ ٹرکی کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں، اور آپ اگر اس ایشو پر بات کریں گے تو آنے پر انڈیا کی طرف سے ٹرکی کو بڑا سخت جواب دیا گیا ہے اور اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر مسٹر جے شنکر کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس میں تصویر بھی شیئر کروائی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ملاقات ٹرکی کے فارن منسٹر کے ساتھ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ ایشوز پر بات کی ہے، اور جو ایشوز انہوں نے اس میں مینشن کیے اس میں دیگر ایشوز کے ساتھ ساتھ ایک ایشو سائپرس کا بھی ہے۔ تو سائپرس کا ایشو کیوں اٹھائے گا بھارت، یا اس پہ کیوں بات کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ملک، یعنی ویسے تو پہلے کافی ایسے کنٹریز تھے جن کو پاکستان یہ کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ مل کر مسلم امہ کے طور پر کشمیر کا مدعا اٹھایا جائے، اب تمام کنٹریز پیچھے ہٹ گئے ہیں، اٹھائیں گے، لیکن ابھی بھی اگر کوئی اس پہ بات کرتا ہے پاکستان کے کہنے پر تو وہ ٹرکی ہے، اور اس سے پہلے بھی طیب اردوان یہ اس پہ بات کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو مسٹر جے شنکر کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے سائپرس کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ٹرکی کے، تو وہ اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ یہ ٹرکی کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں، اور آپ اگر اس ایشو پر بات کریں گے تو ہم پھر سائپرس پہ بات کریں گے۔ بہترین قسم کی چیزوں کے لیے مطلب میں بڑا ہوپ فل تھا اور آئی واز ایکسپیکٹنگ لاٹس آف تھنگ فرام ہم بٹ ناٹ دس ون، کہ یار جا کے وہاں پہ آپ کہو کہ جی فلاں کا گھر تو ایسا ہے، فلاں کا گھر تو ویسا ہے، فلاں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، فلاں کے میرا اپنا گھر اجلا ہوا ہو اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے لیکن دوسرے کے گھر کی فکر کرنی ہے، مجھے دوسرے کے گھر کی فکر نہیں کرنی۔ کشمیر کا پرابلم ہے، آپ اپنے یعنی میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ اس لیول پہ لے آئیں جس لیول پہ پہلے کبھی زمانے میں ہوا کرتا تھا، یونائٹڈ نیشن میں آپ اٹھاتے تھے یہ ایشو یا باقی فورمز پہ اٹھاتے تھے تو ایک بڑا پاورفل طریقے سے ہوتا تھا، لیکن اس وقت پاکستان کی یہ حالت نہیں تھی جو آج۔ ہم نے کیا ان لاسٹ 30 ایئرز میں یا 40 ایئرز میں کچھ سیکھا بھی ہے، یا ہم یہی کہیں گے کہ بھارت فاشسٹ ہے، بھارت میں ظلم ہوتا ہے، بھارت کے پرائم منسٹر جو ہے ظالم ہے، اور کشمیر میں کشمیریوں کو بند کیا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں سر اگر یہ والا مسئلہ کشمیریوں کے اوپر ہم چھوڑ دیں تو شاید زیادہ بہتر